بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ایک ایک بات کہتا تھا اور رک جاتا تھا، ان کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم سب چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات میں مداخلت نہ کروں تو میری بیٹی کی خواہش کے مطابق اس منسٹر اور آرمی افسر کو فوراً یہاں بلاؤ، ان کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ یوگا جانے والے ایک آرمی افسر نے کہا، مسٹر فراد علی تیمور، یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ منسٹر اور وہ افسر کسی بھی سزا کے مستحق نہیں ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ میں نے گرجتے ہوئے کہا، میری بیٹی الپا نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ یہاں جھوٹے الزامات تراشے گئے اور اس کی موت کا سامان کیا گیا۔ مجھ سے بحث نہ کی جائے، ان دونوں کو ابھی یہاں حاضر کرو، ورنہ ان دو کی جگہ یہاں کے اکابرین میں سے دوسرے دو مارے جائیں گے۔ تمام اکابرین کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ اب پتہ نہیں ان میں سے کن دو کی شامت آنے والی تھی۔ کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر یوگا جانے والے آرمی افسران سے کہنے لگے کہ دیکھو، ہم بے موت مرنا نہیں چاہتے، اس منسٹر اور اس افسر کو یہاں فوراً لے آؤ۔ میں جس اہلکار کے ذریعے بول رہا تھا، انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر فراد علی تیمور، اگر یہ دونوں اس منسٹر اور اس افسر کو حاضر نہیں کریں گے تو ہم الپا کی دوسری شرط کے مطابق یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے جائیں گے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم میں سے جو بچیں گے وہی یہ ملک چھوڑ کر جائیں گے۔ ابھی تو دو کو مرنا ہے، اور اگر نہیں مرنا ہے تو الپا کے مطلوبہ افراد کو یہاں حاضر کیا جائے۔ میں صرف 15 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ اس مہلت نے وہاں قیامت برپا کر دی۔ کتنے ہی اکابرین وہاں سے اٹھ کر کہنے لگے، ہم 15 منٹ کے اندر یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ موبائل فونز کے ذریعے کتنے ہی ایئر لائن سے رابطہ کرنے لگے۔ اسرائیلی حکام کی حیثیت سے حکم دینے لگے کہ جن کی سیٹیں کنفرم ہیں وہ کینسل کی جائیں اور ان کی سیٹیں ریزرو رکھی جائیں۔ میں نے اپنے اہلکار کے ذریعے کہا، جاؤ جاؤ، تم لوگوں نے اپنی کمینگی کے باعث میری بیٹی کو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اب اپنا ملک چھوڑ کر جاؤ، لیکن یاد رکھو 15 منٹ کے بعد الپا کے مطلوبہ افراد کو پیش نہ کیا گیا تو تم میں سے جو جہاں بھی ہوگا، خواہ وہ اسرائیل میں ہو یا اس ملک سے باہر، دو ضرور مارے جائیں گے۔ وہاں آرمی کے 4 اعلیٰ افسران ایسے تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ میں نے گرج کر کہا، خبردار، تم چاروں میں سے کوئی نہیں جائے گا، جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو، ورنہ حرام موت مارے جاؤ گے۔ ایک افسر نے کہا، ہم یوگا میں مہارت رکھتے ہیں، کیا تم ہمارے اندر آ سکو گے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے ایک مسلح گارڈ کو اپنا اہلکار بنایا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں اپنی گن سیدھی کی، پھر اس یوگا جانے والے افسر کو گولی مار دی۔ میری اس کارروائی سے اور زیادہ دہشت پھیل گئی۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو 15 منٹ کی مہلت راست نہیں آئی۔ یوگا میں مہارت کا اتنا غرور تھا کہ مجھے چیلنج کرنے لگے۔ اب دیکھو، مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تمہارا سلومن وکٹر اور دوسرے اس کے ساتھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہتے اس مسلح گارڈ نے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ ایک تو یوگا جانے والا مر چکا تھا، باقی 3 رہ گئے تھے، وہ بھی گولیوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ میں نے الپا سے کہا، ان لوگوں کو ان 4 یوگا جانے والوں پر بڑا ناز تھا، اور یہی چاروں تمہارے خلاف سازش کرتے رہتے تھے تاکہ تم یا تمہارا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے اندر آ کر ان کی پلاننگ کو سمجھ نہ سکے۔ اب ان اکابرین اور آرمی افسران میں سے کوئی خفیہ سازش کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ پاپا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ میری موت کا منصوبہ بنانے والوں کو آج کی انتقامی کارروائی ساری عمر یاد رہے گی، اور اکابرین میں سے کوئی دشمن اس ملک میں نہیں رہے گا۔ سبھی یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی تھا۔ آئندہ وہاں نئے حکمران آنے والے تھے، نئی حکومت قائم ہونے والی تھی، اور نئے آنے والے حکمرانوں کو پرانے حکمرانوں کا انجام یاد رہے گا۔ وہ کبھی الپا کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ نیومی نے وردان کو 2 مقاصد حاصل کرنے کے لیے جمالہ کے پاس پہنچایا تھا۔ ایک مقصد تو یہی تھا کہ جمالہ جیسی خطرناک لڑکی کو اپنے قابو میں کرے گی اور اسے اپنی تابع دار بنا کر رکھے گی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ سونیا کا سراغ لگائے گی۔ وہ اپنے تمام ارادوں میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہاں جمالہ اور تمام بلڈرز کے ساتھ رہنے والی میڈم کو سونیا کی حیثیت سے پہچان گئی تھی۔ اسے پہچانتے ہی اس نے ماؤس مرکر کے ذریعے اس پر بھرپور حملہ کیا تھا۔ ایسا حملہ کہ ناکامی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے اسے ناکام بنا دیا۔ پھر اس نے بڑی کامیابی سے جمالہ کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ اس کے بعد سونیا کے لیے اور زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وردان نے میری مرضی کے مطابق نیومی سے کہا، تم نے سونیا پر بھرپور حملہ کرایا تھا لیکن ناکام رہی، کیا اب جمالہ کے ذریعے حملہ کرو گی؟ بے شک میں اسی مقصد کے لیے تمہیں اپنا اہلکار بنا کر یہاں لائی ہوں اور تمہارے ذریعے کامیابیاں حاصل کر رہی ہوں۔ اب جمالہ کے ذریعے جو دوسرا حملہ ہوگا، سونیا اس سے بچ نہیں پائے گی۔ میں نے پچھلے باب میں ذکر کیا ہے کہ ایک بار جمالہ کو آگہی ملی تھی۔ اس نے آگہی کی سکرین پر دیکھا تھا کہ وہ سونیا سے فائٹ کر رہی ہے، اس پر خطرناک حملے کر رہی ہے، اور سونیا بڑی مکاری سے بچتی جا رہی ہے، لیکن وہ کب تک بچتی رہے گی یہ آگہی کی سکرین پر واضح نہیں ہوا تھا۔ نیومی اپنے تنظیمی عمل کے ذریعے جمالہ کو اس مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ دشمن بن کر سونیا پر حملے کر سکتی تھی۔ جمالہ کو ملنے والی اس آگہی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ہم سب نے سمجھ لیا تھا کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔
الپا نے کہا ماما میں پھر کہوں گی آپ اس خطرناک لڑکی سے دور ہو جائیں، نیومی بہت ہی مکار ہے، وہ آپ کے خلاف جمائلہ کو اس وقت استعمال کرے گی جب وہ رات کی تاریکی میں شیطانی قوت حاصل کر لے گی۔ سونیا نے کہا جمائلہ پر دوہرا عمل کیا گیا ہے، جب نیومی اس پر عمل کر رہی تھی تو فراد وغیرہ بھی اس کے دماغ میں موجود تھے۔ میں نے کہا ہاں ہم موجود تھے، اور آئندہ بھی جب نیومی اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے گی تو ہم موجود رہیں گے۔ جس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے اس نے جمائلہ کے دماغ کو لاک کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ سونیا نے کہا پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ اگر نیومی اس کے اندر رہ کر اسے میرے خلاف استعمال کرنا چاہے گی تو تم بھی اس کے اندر رہ کر اسے دشمنی سے باز رکھ سکو گے، نیومی کے اس دوسرے حملے کو بھی ناکام بنا سکو گے۔ بے شک میں ایسا کر سکوں گا، لیکن احتیاطی تدابیر لازمی ہوتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم فی الحال اسے دور ہو جاؤ۔ جمائلہ کو چھوڑ کر یہاں سے جانا نہیں چاہتی تو نہ جاؤ، اسی شہر میں رہو، مگر عارضی طور پر اس سے دور ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اس بنگلے سے جا رہی ہوں اور اپنا موبائل فون بند کر رہی ہوں تاکہ کوئی مجھ سے رابطہ نہ کر سکے۔ اعلیٰ بی بی بابا صاحب کے ادارے کے ان جاسوسوں کے پاس پہنچ گئی جو میڈرڈ میں تھے۔ اس نے ان سے کہا کسی ایسی جوان عورت کو تلاش کرو جس کا چہرہ اس قدر زخمی ہو کہ صورت بگڑ گئی ہو۔ ایک جاسوس نے کہا میں نے اس بڑے شہر میں 3 ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن میں سے ایک کا چہرہ زخمی ہے اور کچھ بگڑا ہوا ہے، باقی 2 بوڑھی عورتیں ہیں جو بہت ہی بدنما دکھائی دیتی ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے کہا اگر وہ دونوں جسمانی طور پر بھی بوڑھی ہیں تو پھر ان کی صحت بھی بگڑی ہوئی ہوگی، ان میں سے کوئی نیومی نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کو تلاش کرو جس کا چہرہ زخمی ہے اور صورت کچھ بگڑی ہوئی سی ہے۔ اس نے دونوں جاسوسوں سے کہا یاد رکھو وہ اپنا نام ارونا دیسائی بتاتی ہے اور شاید اسی نام سے اس نے کوئی نیا پاسپورٹ بنوا لیا ہوگا۔ دوسرے جاسوس نے کہا میں یہاں کے پاسپورٹ آفس میں اور مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں معلوم کرتا ہوں کہ اس نام سے کسی نے پاسپورٹ اور ویزا حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اعلیٰ بی بی اس جاسوس کے دماغ میں رہی جو اسے زخمی چہرے والی عورت کے پاس لے جا رہا تھا۔ اس نے اس عورت کو ایک اسپتال میں دیکھا تھا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت وہاں زیر علاج تھی، لیکن کل ہی اسپتال سے اس کی چھٹی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس نے اسپتال کے اس رجسٹر کو چیک کیا جس میں مریضوں کا نام اور پتے لکھے جاتے ہیں۔ اس رجسٹر کے ذریعے اس کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس معلوم ہو گیا، لیکن اس کا نام ارونا دیسائی نہیں تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا شاید اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہو، تم فوراً ہی اس موبائل نمبر پر رابطہ کرو۔ اس نے موبائل پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بند پڑا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا وقت ضائع نہ کرو، فوراً اس کے گھر پہنچو۔ وہ اسپتال سے باہر آیا، کار میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے ادھر جانے لگا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا، وہ عورت وہیں لان میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا محتاط رہو، میں اس کی آواز سننے کے بعد اس کے دماغ میں جانے کی کوشش کروں گی، وہ سانس روکے گی تو سمجھ لینا کہ یہی نیومی کرسٹل ہے، اسے فوراً ہی زخمی کر دینا تاکہ وہ خیال خوانی کے قابل نہ رہے۔ وہ کار سے اتر کر بنگلے کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں عورتیں اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ جاسوس نے ان کے قریب پہنچ کر کہا معافی چاہتا ہوں، میں مسز ڈی سوزا کا بنگلہ تلاش کر رہا ہوں، کیا آپ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں؟ اس زخمی چہرے والی نے کہا میں پچھلے 2 برس سے یہاں رہ رہی ہوں، میری معلومات کے مطابق یہاں مسز ڈی سوزا نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی اعلیٰ بی بی خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچ گئی، بڑی آسانی سے جگہ مل گئی۔ چند سیکنڈ میں ہی معلوم ہو گیا کہ وہ نیومی کرسٹل نہیں ہے۔ وہ اسے مایوس ہو کر دوسرے جاسوس کے پاس آئی۔ وہ بولا یہاں ارونا دیسائی کے نام سے کل ہی کسی نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے اور فرانس کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کیا ہے۔ ٹریول ایجنسی میں چلو، میں تمہارے ذریعے ان لوگوں کی آوازیں سنوں گی اور ان کے اندر پہنچ کر اپنے طور پر معلومات حاصل کروں گی۔ وہ دونوں ماتحت جاسوس کتنی ہی ٹریول ایجنسیوں میں جانے لگے، وہ ان کے ذریعے ان کے اندر پہنچ رہی تھی اور معلوم کر رہی تھی کہ ارونا دیسائی نے کہیں باہر جانے کے لیے کسی فلائٹ میں سیٹ کنفرم کرائی ہے یا نہیں۔ جلدی معلوم ہو گیا کہ اس نے پیرس جانے والی ایک فلائٹ میں سیٹ کنفرم کرائی ہے، لیکن اتنی ساری معلومات حاصل کرنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ فلائٹ وہاں سے روانہ ہو چکی تھی، چڑیا پھور ہو گئی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے میرے پاس آ کر کہا پاپا یہ نیومی بہت ہی مکار ہے، اس نے وردان کو اداکار بنا کر یہاں بھیجا اور فوراً ہی ایک پاسپورٹ حاصل کر کے میڈرڈ سے پیرس چلی گئی ہے۔ میں جا رہی ہوں، پیرس میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں میں ان کے ذریعے اسے تلاش کروں گی۔ اعلیٰ بی بی مجھے رپورٹ دینے کے بعد چلی گئی۔ نیومی ہماری پہنچ سے دور ہو گئی تھی، لیکن یہ امید تھی کہ اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے باعث کہیں نہ کہیں پکڑی جائے گی۔ وہ جہاں بھی جا رہی تھی خیال خوانی کے ذریعے جمائلہ کے اندر موجود تھی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اس خطرناک لڑکی کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنا لیا ہے۔ اب وہ اس کے ذریعے 7 بلڈرز کے درمیان رہ کر ان کے تمام راز معلوم کر سکتی تھی اور پھر رفتہ رفتہ یک کے بعد دیگرے ایک بلڈر کو ٹریپ کر کے اپنا تابع دار بھی بنا سکتی تھی۔ لیکن یہ سب تو بعد کی باتیں تھیں، فی الوقت سب سے زیادہ اہمیت سونیا کی تھی۔ اس نے جمائلہ سے کہا تمہیں یہاں سے نکل کر سونیا کے پاس جانا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے قریب رہو۔
اس نے کہا میں خود ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، آج ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ وہ بولی میں تمہارے چور خیالات پڑھ رہی ہوں اور یہ سمجھ رہی ہوں کہ تم نے سونیا کو ترمیمی عمل کے ذریعے ٹریپ کیا ہوا ہے، لیکن دل سے اسے ماں تسلیم کرتی ہو اور اس کی بہت عزت کرتی ہو۔ ہاں ماما بہت اچھی ہیں، میں دن کی روشنی میں ہمیشہ سچے دل سے ایک بیٹی کی طرح انہیں چاہتی ہوں۔ نیومی نے پوچھا اور رات کو میرا ارادہ بدل جاتا ہے، جو میرے تمام بلڈرز چاہتے ہیں میں وہی کرتی ہوں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گی؟ جمیلہ نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بڑی صفاقی سے بولی اس کی موت۔ جمیلہ چونک کر خلا میں تکنے لگی، اپنے اندر بولنے والی کو تصور میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تم اتنی دیر سے میرے اندر بول رہی ہو، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کچھ پوچھے بغیر کیوں تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تمہاری ہر بات مان رہی ہوں۔ اب تم ساری زندگی یہی کرتی رہو گی، میری معمولہ اور تابعدار بن کر رہو گی، اور یہ بات کبھی کسی بلڈر کو نہیں بتاؤ گی؟ نہیں بتاؤں گی۔ پھر جمیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا کیا تم کرونا ہو؟ نہیں، میرا نام ارونا دیسائی ہے۔ تمہارے پاس آ کر مہمان بننے والا وردان بھی میرا تابعدار ہے۔ میں نے تم تک پہنچنے کے لیے ابوالہول کا وہ بت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جب تم تبدیل ہونے لگو گی تو اس بت کو یہاں بھیجنے کے باعث تم میری احسان مند رہو گی۔ تمہارے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تمہاری بہتری چاہتی ہوں۔ جمیلہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مما کی موت کیوں چاہتی ہو؟ تم میری تابعدار ہو، تمہیں کوئی سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو میں چاہتی ہوں تم وہی کرتی رہو گی۔ تم مما کی موت کے سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ رات کو جب تبدیل ہو جاؤ گی تب میں تمہیں بتاؤں گی۔ تم میرے سامنے اسے بار بار ماں نہ کہو۔ تم میری مالک ہو، میں تمہاری تابعدار بن چکی ہوں، پھر میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، تم بہت ہی خطرناک لڑکی ہو، میں تمہیں مختلف حالات میں آزماتی رہوں گی۔ چلو اب سونیا سے رابطہ کرو۔ جمیلہ نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اس کے نمبر پنچ کیے، پھر فون کو کان سے لگا کر سنا۔ نیومی بھی سن رہی تھی۔ پتہ چلا کہ سونیا کا فون بند ہے۔ اس نے جمیلہ سے کہا اب یہاں سے اٹھو اور وردان سے رابطہ کرو، وردان کے ساتھ اس بنگلے میں جاؤ۔ وہ تابعدار بن چکی تھی، فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر وردان کے ساتھ انیکسی سے باہر آ گئی۔ بلڈر 2 بھی اپنے بنگلے سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو دیکھا، پھر پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں مما کے پاس جا رہی ہوں، انہیں فون کیا تو وہ بند تھا۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈم نے کسی PCO سے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ فون میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو وہ ساحل سمندر کی طرف جا رہی ہیں، شام کا وقت ہے، کچھ دیر وہاں رہے گی۔ اچھی بات ہے، میں بھی سی سائیڈ کی طرف جا رہی ہوں، وہاں مما کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ بلڈر 2 نے اپنے ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا 5:30 ہو چکے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد شام کے سائے گہرے ہوتے جائیں گے، تمہاری تبدیلی کا وقت ہو جائے گا، تمہیں اسی انیکسی میں رہنا چاہیے کیونکہ ابوالہول کا بت بھی یہی ہے۔ میں جمیلہ کے اندر یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اس وقت جمیلہ نے میری مرضی کے مطابق کہا بلڈر 2 درست کہہ رہا ہے، مجھے اس انیکسی سے دور نہیں جانا چاہیے۔ نیومی نے کہا ہوں، میں بھی تو تمہاری تبدیلی کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے تم اسی انیکسی میں رہو۔ جمیلہ نے مسکرا کر بلڈر 2 کو دیکھتے ہوئے کہا تھینک یو مسٹر بلڈر، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ انیکسی میں واپس آ گئی۔ نیومی نے وردان سے کہا اسے یہی رہنے دو، تم ساحل سمندر کی طرف جاؤ، وہاں دیکھو کہ سونیا کہاں ہے، تم اس کے قریب رہو گے، میں تمہارے ذریعے اس پر نظر رکھوں گی۔ جب جمیلہ یہاں تبدیل ہوگی تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے سونیا کے پاس پہنچا دوں گی۔ وردان اس کے حکم کے مطابق کار ڈرائیو کرتا ہوا سی سائڈ کی طرف جانے لگا۔ میں نے سونیا سے کہا وردان تمہیں تلاش کرتا ہوا سی سائڈ جا رہا ہے، نیومی تمہیں نظروں میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ جمیلہ کی تبدیل ہوتے ہی اسے موت بنا کر تمہاری شہرک تک پہنچا دے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا نیومی بہت ہی جوان اور خوبصورت ہے نا؟ میں نے تعجب سے پوچھا تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ ایک بار وہ تمہاری تنہائی میں میری جگہ لے چکی ہے، اب میں کیا بتاؤں کہ وہ کس قدر مکار ہے، اس نے کیسی چالاکی سے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میرے ساتھ وقت گزار کر چلی گئی تھی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا بیچاری کو صرف ایک ہی موقع ملا، تم بڑے ہرجائی ہو، اس سے دور بھاگتے پھر رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر پوچھا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا اسے تمہاری سوکت بنا لوں؟ ہاں، اسے اپنی گرفت میں لانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے، وہ میڈرڈ سے فرار ہو گئی ہے، پیرس کی طرف گئی ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ پیرس سے بھی کہیں دوسری جگہ چلی گئی ہے۔ وہ کوئی نادان نہیں ہے، بہت ہی مکار ہے، دھوکہ دیتی رہے گی اور اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو پھر سے مکمل کر لے گی۔ میں نے کہا ہوں، ایک مکار وہ ہے اور تم اس پر سوا سیر ہو، یقیناً مکاری سے ہی کوئی راستہ نکال کر اس کے قصبل ڈھیلے کرو گی۔ شام ہو رہی تھی، اب مجھے جمیلہ کے پاس رہنا تھا۔ سونیا سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں اس کے اندر چلا آیا۔ یہ تو سمجھنے والی بات تھی کہ نیومی بھی اس کے اندر اس وقت موجود ہوگی، اس لیے میں بالکل خاموش رہا۔ انیکسی کے باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اندر تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ جھوم جھوم کر گنگنانے لگی تھی۔ دن کے وقت اس نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ ابوالہول کا بت اناکسی میں کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ خود ہی اس الماری کے پاس چلی آئی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس نے اس بت کو الماری سے نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تبدیل ہو رہی تھی اور اپنے دماغ میں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ غیر محسوس طریقے پر پرائی سوچ کی لہریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس نے اس بت کو ایک اونچی جگہ رکھ دیا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، اے ابوالہول، پچھلی رات میں تیری تصویر سے بہلتی رہی، آج تیرا شکریہ کہ تو خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر پریشان ہو کر بولی، اے ابوالہول، مجھے بتا میں اپنے اندر بے چینی کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر سر کو جھکا کر اپنی پیشانی اس کی کٹی ہوئی ناک پر رکھ دی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے گزرے ہوئے مناظر دکھائی دینے لگے۔ پہلے تو اس نے دیکھا کہ وہ وردان کے ساتھ بیٹھی کچھ کھا پی رہی ہے۔ ایسے وقت اس نے کمزوری محسوس کی، تب اسے یاد آیا کہ سافٹ ڈرنک پینے کے بعد ہی وہ کمزوری محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کچھ دیر سوتی رہی تھی۔ جب بیدار ہوئی تو اپنے اندر کسی خیال خوانی کرنے والی کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے وردان کی طرح اسے بھی اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا ہے اور اس کے قریب پہنچنے کے لیے اسی نے ابوالہول کا بت وردان کے ذریعے اس کے پاس بھیجا تھا۔ تب اس نے بت سے ذرا دور ہو کر ایک چیخ ماری، پھر کہا، وہ میرے دماغ میں آ کر بول رہی تھی، اب میرے اندر موجود ہے، اس لیے میں بے چینی محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، کون ہے تم؟ بول کون ہے؟ تم مجھ سے چھپ کر نہیں رہ سکے گی۔ اس نے چند سیکنڈ تک جواب کا انتظار کیا، پھر کہا، تو چھپی رہے گی، ٹھیک ہے، میں بھی تجھے ڈھونڈ ہی نکالوں گی، ابھی تو اس کتے وردان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھے کمزوری میں مبتلا کیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روکی تو نیومی کے ساتھ میں بھی اس کے دماغ سے باہر نکل گیا۔ جمالہ کے تبدیل ہوتے ہی، شیطانی قوتیں حاصل کرتے ہی نیومی کا تنیمی عمل خاک ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی وردان کے اندر پہنچ کر بولی، یہاں سے بھاگو، اس شہر سے دور نکل جاؤ، وہ شیطان کی بچی تمہیں ہلاک کرنے آ رہی ہے۔ وردان سارے سمندر پر تھا، فوراً ہی اپنی کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ جمالہ رات کی تاریکی میں عجیب پراسرار قوتوں کی مالک بن جاتی تھی۔ اس وقت وہ ڈرائیو کر رہی تھی اور ونڈ سکرین کے پار وردان سمندر کے ساحل پر دکھائی دے رہا تھا اور کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جا رہا تھا، جمالہ کو اس رستے کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے متعلق پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اگر اس کا مطلوبہ شکار ایک ہی شہر یا ایک ہی ملک میں ہو تو وہ اپنی پراسرار صلاحیتوں کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی اور اس کو تعقب کر رہی تھی۔ آندھی طوفان کی رفتار سے کار ڈرائیو کرتی ہوئی ہائی وے پر جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وردان کی کار کو اوورٹیک کیا، پھر آگے جا کر اس کا راستہ روک دیا۔ وردان نے کار روکتے ہوئے نیومی سے کہا، ارونا، یہ چڑیل کی بچی تو یہاں پہنچ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ نیومی نے کہا، گاڑی کو ریورس کرو، واپسی کے لیے موڑو۔ وہ اسے ریورس کر کے واپسی کے لیے موڑنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی جمالہ اس کی کار کے قریب پہنچ گئی۔ گاڑی کی پچھلی طرف سے اسے پکڑ لیا، صرف ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے یوں روکا کہ رفتار بڑھانے کے باوجود کار آگے نہ بڑھ سکی۔ میں اور نیومی وردان کے دماغ میں رہ کر اس کی شیطانی قوت کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ وردان نے کار کے انجن کو بند کیا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہی وہاں سے بھاگنے لگا۔ جمالہ جیسے فضا میں اڑتی ہوئی آئی، پھر اسے پیچھے سے ایک لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا کر اوندھے منہ گر پڑا۔ جہاں پشت پر اس کی لات لگی تھی وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ ہم اس کے اندر رہ کر اس کی تکلیف کو سمجھ رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جمالہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی، اس کی گردن کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے کر کہہ رہی تھی، کتے، تو نے مجھے کمزور بنانا چاہا تھا، اب آخری بات دیکھ کہ میں کتنی کمزور ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کے سر کو ایک ہاتھ سے پکڑا، پھر تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ لے جا کر گردن کو جھٹکا دیا تو گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس لمحے میں ہم اس کے مردہ دماغ سے نکل آئے۔ میں سونیا کے دماغ میں آ گیا، شدید حیرانی کے باعث کچھ دیر تک بول نہ سکا۔ سونیا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم سونیا ہو، میں فرہاد ہوں۔ ہم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، ذہانت اور قوت ارادی کے ذریعے پہاڑ سمجھے جاتے ہیں، مگر وہ انسان نہیں، کوئی بلا ہے۔ ہم دونوں اس کے سامنے تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ سونیا شدید حیرانی سے سن رہی تھی کہ جمالہ نے وردان کو کیسی درندگی سے ہلاک کر ڈالا ہے۔ سونیا تو مجھ سے سن رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی، لیکن میں نے تو وردان کے اندر رہ کر جمالہ کی شیطانی قوت کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ اس نے ایک معمولی جھٹکے کے ساتھ ہی اس کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی تھی۔ سونیا نے کہا، ہم نے خطرناک اور شہزور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک طویل زندگی گزاری ہے، لیکن کبھی یہ دیکھا نہ سنا کہ ایک 20-22 برس کی لڑکی شہزوروں کی ہڈی پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ دیوار سے سر ٹکراتی ہے تو وہاں شگاف پڑ جاتا ہے، وہ بے شک و شبہ خطرناک ہے۔ آج تمہاری بیٹی بنی ہوئی ہے، کل کسی وقت بھی جنون میں مبتلا ہو کر تمہاری دشمن بن سکتی ہے۔ اس نے تائید میں ساری لا کر کہا، ہاں، اس سے بہت سی باتیں آگہی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی کرونا سے کہا تھا کہ وہ ابوالہول کا بت اپنے اعلی کار کے ذریعے توڑوا دے۔ یہ بید کھلے گا تو وہ میری جانی دشمن بن جائے گی۔
ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ شیطان دشمن بنتی ہے تو پھر اپنے شکار کو بچ کر جانے نہیں دیتی، اسے پراسرار علم کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن کہاں ہے۔ وہ بڑی برق رفتاری سے وردان تک پہنچ گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو تم اس سے بچ کر کتنی دور جا سکو گی؟ وہ ایسی برق رفتاری سے آ کر تمہیں بھی دبوچ لے گی۔